اس ابلیس نے جاتے ہوئے اللہ سے کہا کہ معاہدہ کر لے. ابلیس اور اللہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا وہ قرآن میں لکھا ہوا. کچھ شرطیں اس نے اپنی منوائی اور کچھ اللہ نے منوائی. ہاں شرطیں لکھی ہوئی. اس نے شرط منوائی کہ مجھے موت نہیں دے گا. خدا نے کہا نہیں دوں گا لیکن وقت معین تک. میں نہیں دوں گا، چل مہلت دیتا ہوں. اس نے کہا ایک شرط. دوسری شرط اختیار میں کمی نہیں کرے گا. خدا نے کہا با اختیار بنا دیتا ہوں. با اختیار اس نے کہا جہاں چاہوں وہاں پہنچوں، جہاں تک رسائی ہو وہاں تک کروں. خدا نے کہا ایک شرط تیری اور ایک میری ہے. پہنچے گا لیکن مخلصین تک نہیں. اس نے کہا اگلی شرط ہے مجھے ہدایت کے رستے تک رسائی دے تاکہ بیٹھوں اور انسانیت کو گمراہ کروں. خدا نے کہا رسائی دوں گا لیکن تو گمراہ نہیں کر سکے گا جو میرے ہوں گے. اب اللہ اور ابلیس کے درمیان معاہدہ ہو گیا. خدا نے پورا ایگریمنٹ قرآن میں لکھا ہوا کہ یہ شرطیں اس نے رکھی تھی اور یہ میں نے رکھی تھی. کچھ میری شرطیں ہیں اور کچھ اس کی شرطیں ہیں. خدا نے معاہدہ دنیا کے سامنے اوپن کر دیا. یہ معاہدہ ہے جو میرا اللہ اور ابلیس کے درمیان ہوا ہے. آج تک مجھے کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے یہ بھونکتا ہوا نظر نہیں آیا کہ ابلیس کے پاس جو اللہ نے مہلت دے دی تھی اللہ نے اس سے صلح کر لی ہے، اللہ کے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے ہیں، اللہ کا اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے. تم نے اللہ اور ابلیس کے معاہدے کو، اللہ اور ابلیس کی صلح نہیں کیا. تو جب حسن نے معاویہ سے معاہدہ کیا تھا تو اس کو صلح کیوں کہا؟ مولا حسین. اور میں پھر کہہ رہا ہوں ممبر سے، آپ خطیب ہیں، شاید یہ زاویہ ممبر سے پہلی بار استعمال ہو اور اس نوکر کے حصے میں آئے کہ یہ جو امام حسن شہنشاہ اور فقیر شام کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، یہ صلح کا معاہدہ نہیں تھا. اگر اس معاہدے کو صلح کہو گے تو جو اللہ اور ابلیس کے درمیان ہوا. یقین کرو تم قرآن سے اللہ کی شرطیں دیکھ لو، پھر تاریخ سے حسن کی شرطیں دیکھ لینا. شرطوں میں کوئی فرق نہیں ہے. خدا نے کہا تھا میں تجھے مہلت دوں گا تاکہ مجھے بھی پتا چلے تیرے کون ہے میرے کون ہے. حسن نے کہا میں تجھے اختیار دیتا ہوں تاکہ مجھے بھی پتا چلے تیرے کون ہے میرے کون. تو یہ معاہدہ ہے. تو کربلا سانے نہیں، کربلا معاہدہ ہے. کیونکہ ایک معاہدہ اللہ کا ابلیس سے ہو گیا تھا. اب اس کے پاس جسم تھا نہیں، وہ اتر نہیں سکتا تھا. اسے زمین پہ اپنا جو معاہدہ اس نے کیا تھا اس کی پاسداری کے لیے کوئی ایسا چاہیے تھا جو آخر تک اس کے معاہدے کی پاسداری کرے. خدا نے کہا اٹھو انبیاء میں سے کوئی ایسا جو میرا معاہدے کی تکمیل کرے. ہر نبی نے کوشش کی لیکن جب معاہدے کی شرطیں پڑی انبیاء پلٹے. حسین علیہ السلام نے عالم زر میں روز اول میں اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، جانے دے اسے جہاں تک جاتا ہے، میں پاسداری کروں گا. یہ تیرا اور میرا معاہدہ ہے. اور جو امام حسین شہنشاہ نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، حسین علیہ السلام نے اس وقت ہی اپنے صحاب چن لیے تھے. شب عاشور میرے مولا حضرت ابوالفضل عباس نے، جو میں نے چوتھی مجلس میں کہا تھا، میرے مولا حضرت عباس نے کہا تم عالم زر کے چنے ہوئے لوگ ہو، تمہیں زمین پہ آ کے حسین نے نہیں چنا، تمہاری روحوں کو عرش پہ حسین نے چن لیا. تو اب یہ جو معاہدہ تھا غدیر اس معاہدے کی تکمیل کا اعلان تھا. غدیر اس معاہدے کی تکمیل کا اعلان تھا. اب حسین علیہ السلام نے دنیا کو بتا دیا کہ معیار نصرت کیا ہے، اور یہی معیار پلٹایا جائے گا، یہی عہد دوبارہ کروایا جائے گا، یہی عہد دوبارہ پھر ہوگا میرے آخری بیٹے کے دور میں.
اس سے پہلے حسین ابن علی نے بتا دیا کہ نصرت کا معیار کیا ہے. ہمارے ہم ممبر سے بیان ہوتا ہے کہ امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، اور اس کے بعد کہہ دیا جائے کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے. توہین حسین ابن علی ہے. کس نے تمہیں کہا ہے کہ حسین مدد مانگ رہے تھے؟ اگر مدد مانگ رہے تھے تو 4000 فرشتوں کی فوج لے کے منصور کھڑا، جنات کا لشکر لے کے جعفر کھڑا، زمین پاؤں چوم چوم کے پھٹنے کے لیے کہہ رہی ہے، آسمان ٹوٹنے کے لیے کہہ رہا ہے، ہوا چلنے کے لیے کہہ رہی ہے. تو مدد مانگ رہے تھے تو جب یہ ساری مخلوقات لبیک کہہ رہی تھی تو حکم کیوں نہیں دیا؟ مدد تو تھی نہیں. مدد ہوتی ہے ذات کی، نصرت ہوتی ہے مشن کی. معیار نصرت سمجھنا ہے تو پہلے نصرت کو سمجھنا پڑے گا. معیار نصرت سمجھنا ہے تو پہلے نصرت کو سمجھنا پڑے گا. میں یہاں پہ کھڑا ہو کے کہوں کہ مجھے میری اپنی ذات کے حوالے سے کچھ امداد کی ضرورت ہے تو ذات ہے. میں ایک عزا خانہ بنا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ مومنین کے تعاون کی ضرورت ہے، تو یہ نصرت ہے. اور دوسری بات بھی ذہن میں رکھ لینا، یہ جو نصرت کی آواز دی ہے یہ بھی ہر مخلوق کو نہیں دی. ورنہ کون کون سی مخلوق تھی جو مکہ سے چلتی ہوئی پیچھے تک نہیں، حسین نے واپس بھیجے، واپس جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ معاہدے میں نام ہی نہیں ہے. مجھے معاہدے والے لوگ چاہیے. پیچھے پلٹا دیے. نصرت کس چیز کی تھی؟ کبھی اس انداز میں بھی کربلا سنو، کبھی اس انداز میں بھی کربلا کو دیکھو. بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے. کربلا کے ٹیلوں پہ انبیاء کی روحیں کھڑی تھی اور حسین آخری سجدہ ادا کرنے لگے تھے. حسین نے کہا یہ نہ ہو کہ میں آخری سجدہ ادا کر دوں تو پھر ان نبیوں میں سے کوئی ایک کہہ دے ہم بھی ہوتے. تو یہ صدا انبیاء کی طرف سے کوئی ہے جو نصرت میں حصہ ڈالنا چاہے؟ صدائے انبیاء خاموش تھی. نصرت ہوتی ہے مقصد کے لیے. اب نصرت سمجھو گے تو ناصر سمجھ میں آئے گا. اب 12ویں شہنشاہ کو لشکر نہیں چاہیے، لڑنے والے نہیں چاہیے، ناصرین چاہیے. بڑا غلط طریقے سے کانسیپٹ پھیلایا جا رہا ہے، قوم تک پہنچایا جا رہا ہے. پہلے ایک دور ہوتا تھا عقیدہ مہدی ہوتا تھا، اب مہدویت ہو گیا ہے. ہمیں اسی عقیدے پہ رہنا ہے جس پہ مولا نے ہمیں رہنے کا حکم دیا تھا. ہمیں اس نظام کا اعلان ہوگا تو ہم نظام کے پیچھے چلیں گے. اس سے پہلے کسی خود ساختہ نظام کو ہم امام کا نظام نہیں سمجھیں گے جب تک امام کا خود کا نظام نہیں آ جائے گا. جب امام نے قیام ہی نہیں کیا تو ابھی حکم کیوں؟ حکم آئے گا جب امام قیام فرمائیں گے. بڑی سمجھنے والی گفتگو ہے اور آج کا خلاصہ ابھی امام کا قیام نہیں ہے. ابھی صرف تیاری کے دن ہے کہ نصرت پہ لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. کل میں نے 2 شرطیں پڑھی تھی اور آج آگے چلتے ہیں. نصرت کے لیے پہلی شرط یہ نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم میں سے کوئی بہت بڑا عبادت گزار ہوگا تو پھر امام کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے گی. اور ذہن میں رکھ کے عبادت کیا کرو، یہ جو تم عبادت کر رہے ہو یہ اہل بیت پہ احسان نہیں ہے، تم پہ واجب ہے. یہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں.